आबनाए हरमज़ पर फिर कशीदगी। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर हमले। आबनाए हरमज़ में जहाज़ पर हमले के बाद अमेरिका के ईरान पर फ़ज़ाई हमले। चाबहार, बुशहर, कशम और बंदर अब्बास में धमाके। कनराक, मीनाब और सिरिक में भी बारूद की बरसात। सेंटकॉम के मुताबिक पाकिस्तान इनकलाब ने कब्रस के परचम बरदार जहाज़ पर हमला किया। फायरिंग के जवाब में ईरान में 140 मकामात पर हमले किए। मिसाइल लॉन्चर्स, बख्तरबंद गाड़ियों, ज़ख़ीरा गाहों, फौजी अड्डों और मवासलाती तंसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान को मफाहमती यादाश्त की पासदारी का मौका दिया, लेकिन वो वादों पर अमल करने में नाकाम रहा। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने कहा कि ईरान को हमलों की कीमत चुकाना होगी। ईरान ने गलत फैसला किया कि वो नताइज भुगत रहा है। ईरान के खित्ते में अमरीकी अड्डों पर जवाबी वार। ओमान, कतर, उर्दन, बहरीन और कुवैत में अमरीकी फौजी अहदाफ पर हमले। कतर में ड्रोन्स का मलबा गिरने से बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी। उर्दन की 3 ईरानी मिसाइलों से मामूली नुकसान की तस्दीक। ईरान का उर्दन में प्रिंस हसन एयरबेस पर कायम कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तबाह करने का दावा। ईरान की पासदारान इनकलाब ने नए मिसाइल हमलों की वीडियो जारी कर दी। दागे गए मिसाइलों पर शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की तस्वीर के साथ मर्द मैदान और खून के आखिरी कतरे तक लड़ने के अल्फाज दर्ज थे। कहा था वादे पूरे करें या कीमत चुकाने के लिए तैयार रहें। हकीकत सामने आ चुकी। एकतरफा मुआहदों का दौर खत्म हो चुका। स्पीकर बाकर कालिबाफ का अमेरिका को 2 टोक पैगाम। कहा कि अहद शिकनी के बाद अब अमेरिका को कुछ नहीं मिलेगा। बाकर कालिबाफ ने अमेरिका के साथ खुफिया MOU के आर्टिकल 65 की असल कापी सोशल मीडिया पर पब्लिक कर दी। मुआहदे के तहत आबनाए हरमज़ का 60 रोज़ के लिए मुफ्त और महफूज रास्ता मशरूत था। ईरान का अमरीकी मुदाखलत खत्म होने तक आबनाए हरमज़ बंद रखने का भी ऐलान। पार्लियामेंट की कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई कहते हैं कि हमने ताकत के बलबूते पर आबनाए हरमज़ का कंट्रोल हासिल किया। इसी ताकत के जरिए इसकी हिफाजत भी करेंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि आबनाए हरमज़ के इंतज़ामात ईरान के इख्तियार में हैं। अमेरिका माहिदे का एहतराम करे या जिम्मेदारियों से दस्तबरदार हो, ईरान तवक्कुआत से ज़्यादा ताकतवर और हर जंग के लिए तैयार है। पाकिस्तान का फ्री कैन पर इस्लामाबाद MOU के मुताबिक कशीदगी में कमी और तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक राब्ता। कहा कि खित्ते में पायदार अमन के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी ही वाहिद मौसर रास्ता है। पाकिस्तान अमन, इस्तेहकाम और मुस्बत किरदार के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेगा। पाकिस्तान और ईरान के वज़ीर ख़ारजा का बाहमी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। ओमान के आबनाए हरमज़ में 2 अलग बहरी राहदारियों की तजवीज़। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जनूबी राहदारी से आज़ादाना बहरी आमदोरफ्त जारी रहेगी। शिमाली राहदारी इस्तेमाल करने वाले जहाज़ों को ईरान से पेश की इजाज़त दरकार होगी। मुजवज़ा माहदे में जहाज़ों पर किसी किस्म का टोल आयद नहीं होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के मुताबिक आबनाए हरमज़ से मुतल्लिक़ ओमानी तजवीज़ का हतमी फ़ैसला तेहरान में होगा। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के अमन दुश्मनों पर ताबड़तोड़ वार। मज़ीद 7 खारजी जहन्नुम वासिल। ऑपरेशन शाबान में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 71 हो गई। 5 जुलाई से जारी मुख्तलिफ ऑपरेशन में अब तक मजमूई तौर पर 109 खारजियों को हलाक किया जा चुका। हलाक होने वाले खारजियों के कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबियों की तारीफ। कहा कि दहशतगर्द अनासिर पाकिस्तान की सरजमीन के लिए कोई जगह नहीं। इस्लामाबाद एक बार फिर सफारती सरगर्मियों का मरकज़। ओआईसी वज़ारती कॉन्फ्रेंस पर ख़वातीन का आगाज़। कॉन्फ्रेंस में इस्लामन रुकन ममालिक के नुमाइंदे शरीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल इफ्तिताही इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर कानून आज़मदीन तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज, शीज़ा फातिमा समेत हुकूमती शख्सियात और बैनुल-अक़वामी मीडिया मुबस्सिरीन भी कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। पाकिस्तान में पहली बार ओआईसी ख़वातीन कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी का एहसास हासिल है। ज़िम्मेदारी एहसन अंदाज में निभाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला पंजाब का मानसून बारिशों के दौरान तमाम मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। कहा कि पंजाब में मानसून बारिशों का आगाज़ हो चुका। कोताही या गैर जिम्मेदारी की गुंजाइश नहीं। तमाम मुतल्लिका इदारे बारिश के पानी की फौरी निकासी यकीनी बनाएं। मरियम नवाज का बरसाती नालों और ड्रेन्स की मुसलसल मॉनिटरिंग का हुक्म। शहरी और देहाती इलाकों में तमाम मैन होल्स पर ढक्कन यकीनी बनाने की हिदायत। प्राइवेट स्कूलों के रजिस्ट्रेशन के डिजिटल मैकेनिज्म के जायजा इजलास में वज़ीर आला मरियम नवाज की वज़ीर तालीम राना सिकंदर को हर हफ्ते एक स्कूल में खुद क्लास लेने की हिदायत। पंजाब भर में ट्यूशन सेंटर की रजिस्ट्रेशन के लिए तजावीज़ तलब कर ली।
ریاستی اداروں پر حملہ کسی صورت قابل قبول نہیں، منفی سوچ اور سوشل میڈیا پر بیجا تنقید معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کی شرقپور شریف میں میڈیا سے گفتگو، کہا کہ تاریخ میں پہلی بار امریکہ، چین اور روس سمیت دنیا کے دیگر ممالک امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کا اعتراف کر رہے ہیں۔ اب حکومت عوامی فلاح کی طرف توجہ دے گی، مستحکم معیشت کے ثمرات عوام تک پہنچائے جائیں گے۔ ہم چاہتے ہیں جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، سندھ طاس معاہدے پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ بلاول نے مودی کو کہا تھا اگر دریائے سندھ میں پانی نہیں بہے گا تو تمہارا خون بہے گا۔ دریائے سندھ کے پانی سے پورا ملک مستفید ہوتا ہے۔ مودی کو سمجھنا چاہیے کہ مسئلے کا حل نہیں بلکہ ایک نیا بحران پیدا کیا جا رہا ہے۔ جو راستہ اختیار کیا جا رہا ہے وہ ایک خطرناک آغاز ثابت ہو سکتا ہے۔ خیبر پختونخوا میں پولیس اور CTD کا بجٹ بڑھا کر 191 ارب روپے کر دیا گیا۔ وزیر اطلاعات شفیع جان کہتے ہیں کہ رقم فرنٹ لائن اضلاع، CTD اور سیف سٹیز منصوبوں کے لیے مختص کی گئی ہے۔ جدید اسلحہ، ڈرونز، اینٹی ڈرون سسٹم، تھرمل کیمروں، بلٹ پروف گاڑیوں اور فورینسک لیبارٹری کے لیے بھی ارب روپے مختص کیے۔ گزشتہ 6 ماہ میں اینٹی ڈرون ٹیکنالوجی کے ذریعے دہشت گردوں کے 341 ڈرون حملے ناکام بنائے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے بھائی کی خیبر کے سیاسی اور انتظامی معاملات میں مداخلت، نوید آفریدی کی کھلی کچہریاں، سرکاری افسران کو ہدایات، ترقیاتی منصوبوں کے اعلانات سے گروپ بندیاں اور سیاسی کشیدگی بڑھ گئی۔ رکن اسمبلی عبدالغنی آفریدی کے الزامات، وزیر اعلیٰ سے غیر متعلقہ مداخلت کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ حکومت اور ریاستی ادارے ہر قیمت پر پرامن قانون کی حکمرانی اور عوامی مفاد کا تحفظ یقینی بنائیں گے۔ ترجمان آزاد کشمیر حکومت اور DIG کی پریس کانفرنس، کہا کہ حکومت آزاد کشمیر اور حکومت پاکستان نے ہمیشہ مذاکرات، مفاہمت اور عوامی مسائل کے حل کو ترجیح دی۔ 36 روز سے جاری دھرنے کے باعث پونچھ ڈویژن میں خوراک، ادویات اور ضروری اشیاء کی ترسیل شدید متاثر ہوئی۔ حکومت کی آئینی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ عوام کے لیے بند راستے کھول دیے جائیں۔ خواتین اور بچوں کے ہاتھوں میں قرآن مجید اور سفید جھنڈے دے کر آگے لانے کی منصوبہ بندی قابل مذمت ہے۔ قائد-اعظم ایکشن کمیٹی نے 14 جولائی کے احتجاج میں طلباء طالبات کو سکول اور کالج کے یونیفارم میں شرکت کی اپیل کی۔ اشتعال انگیزی، سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملے ناقابل قبول ہیں۔ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کو بڑا سیاسی دھچکا، سردار نیاز خان ساتھیوں سمیت مسلم لیگ نواز میں شامل۔ تقریب میں سابق وزراء سردار میر اکبر، مشتاق احمد بنحاس، امتیاز نسیم کی پیپلز پارٹی کی حکومت پر کڑی تنقید۔ دعویٰ کیا کہ نواز لیگ ضلع باغ کی دونوں نشستیں جیت کر حکومت بنائے گی۔ میرپور سے مسلم لیگ نواز کے متعدد رہنما پیپلز پارٹی میں شامل، چودھری اظہر محمود، راجہ خلیل، خواجہ توقیر اسحاق اور دیگر رہنما شامل۔ پیپلز پارٹی کے نامزد امیدوار چودھری سہیب ارشد نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوامی مسائل کے حل کو ترجیح دی۔ پارٹی میں شامل ہونے والے کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ قطر کے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی 74 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ شاہی دربار کی تصدیق، شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی نے 1995 سے 2013 تک قطر پر حکمرانی کی۔ ان کے دور حکومت میں قطر نے قدرتی گیس کی بدولت غیر معمولی معاشی ترقی حاصل کی، عالمی سطح پر اپنا اثر و رسوخ بڑھایا اور قطر اہم علاقائی اور بین الاقوامی طاقت کے طور پر ابھرا۔ صدر زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا قطری حکومت اور عوام سے دلی تعزیت کا اظہار، کہا کہ شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی عظیم رہنما تھے، قطر کی خوشحالی میں اہم کردار ادا کیا۔ ایران جنگ کے سخت ناقص سینیٹر لنزے گرہام 71 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ لنزے گرہام 2003 سے امریکی سینٹ کے رکن تھے۔ سینٹ بجٹ کمیٹی کے چیئرمین کی خدمات سے حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ لنزے گرہام دفاع، خارجہ پالیسی اور بین الاقوامی امور پر ریپبلکن پارٹی کی اہم آواز سمجھے جاتے تھے۔ مشرق وسطیٰ سے متعلق خارجہ پالیسی پر اپنے موقف کے باعث عالمی سطح پر نمایاں مقام حاصل کیا۔ صدر ٹرمپ کا لنزے گرہام کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار، ریپبلکن سینیٹر کو عظیم اور سچا امریکی محب وطن قرار دے دیا۔ کہا کہ لنزے گرہام انت تک محنت کرنے والے رہنما تھے، ان کی کمی ہمیشہ محسوس کی جائے گی۔ شکارپور سمر کیمپ اسمبلی میں گرنے گرمی سے 50 سے زائد بچے بے ہوش، متاثرہ بچوں کو فوری طور پر سول اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ MS سول اسپتال کے مطابق بیشتر بچوں کی حالت بہتر ہے، طبی عملہ الرٹ کر دیا گیا۔ سجاول میں کار اور رکشے میں خوفناک تصادم، 4 ماہ کے بچے اور ماں سمیت
4 افراد جاں بحق، 2 زخمی، لاشیں اور زخمی سول اسپتال سجاول منتقل۔ کراچی میں بچوں کے اغوا کے واقعات رک نہ سکے، شاہ لطیف ٹاؤن سے 10 سالہ بچی اغوا ہونے 50 روز گزر گئے، پولیس سراغ نہ لگا سکی، سویرا گھر سے چیز لینے نکلی تھی۔ والد کا کہنا ہے کہ پولیس کو متعدد درخواستیں دیں، علاقے میں لگے کیمروں کی فوٹیج چیک نہیں کی گئی۔ اسلام آباد سے کم سن بچیوں اور بچوں کے ساتھ شرمناک حرکات کرنے والا ملزم شہریوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ 6 ماہ کے دوران 10 سے زائد کم سن بچوں سے شرمناک حرکات کیے جانے کا انکشاف۔ متاثرہ بچوں کے ورثاء کی طرف سے تھانہ رمنا میں 6 سے زائد مقدمات درج کروائے گئے، لیکن پولیس ملزم کو گرفتار نہ کر سکی۔ اہل محلہ نے اپنی مدد آپ کے تحت بدبخت شخص کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا۔ راولپنڈی میں سرکاری ریکارڈ میں مبینہ ٹیمپرنگ، تحقیقات کا دائرہ کار وسیع، متعدد محکمے زد میں آ گئے۔ انتظامیہ میں تبدیلیوں کے بعد ضلع کونسل، میونسپل کارپوریشن، محکمہ مال، ریونیو، تحصیل دفاتر، پٹوار خانوں اور 4 سالہ ترقیاتی منصوبوں کے ریکارڈ کی جانچ شروع۔ ذرائع کے مطابق راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے کے ڈیزائن میں مبینہ رد و بدل اور نشاط سینما اراضی اسکینڈل کی تحقیقات بھی تیز کر دی گئیں۔ اینٹی کرپشن نے نشاط سینما کیس میں مقدمہ درج کر کے 2 ایکسائز افسران اور 1 پراپرٹی ڈیلر کو گرفتار کر لیا۔ جعلی دستاویزات کے ذریعے سرکاری اراضی منتقل اور مزید افسران کے کردار کی بھی تحقیقات جاری۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب نے متعلقہ ریکارڈ طلب کر لیا۔ حیدرآباد کے سرکاری گودام سے ہزاروں ٹن گندم چوری، گندم کی بوریوں میں فی بوری 9 سے 10 کلو گرام مٹی اور کچرا بھرنے کا انکشاف۔ حکام کے مطابق خالی روڈ گودام کے انچارج محمد علی مکسی کے دور تعیناتی میں سرکاری گندم غائب ہوئی۔ ملزم پر قومی خزانے کو 20 کروڑ 83 لاکھ روپے کا نقصان پہنچانے کا الزام۔ سیکرٹری خوراک سندھ نے محمد علی مکسی کو ملازمت سے برطرف کر دیا۔ محکمہ اینٹی کرپشن نے مقدمہ درج کر لیا۔ میرپور ماتھیلو میں محکمہ خوراک سندھ اور حساس ادارے کا مشترکہ آپریشن، کروڑوں روپے مالیت کی گندم برآمد، گودام سیل۔ لاہور میں سرمایہ کاری کے نام پر فراڈ کا ایک اور سکینڈل سامنے آ گیا۔ گرین لنک کارپوریشن ڈیفنس کا مالک شہریوں کے کروڑوں روپے لوٹ کر فرار، متاثرین میں کاروباری شخصیات اور سرکاری افسران شامل۔ FIRs کے مطابق ارسلان صادق اور اس کے والد نے لوگوں سے سرمایہ کاری کے لیے پیسے لیے۔ دونوں کے خلاف متعدد مقدمات درج ہو چکے۔ ملزم ارسلان صادق اب تک 5 مقدمات میں اشتہاری ہو چکا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں تیز بارش، لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بھی بادل خوب برسے۔ گجرات کے نشیبی علاقے زیرآب، حافظ آباد، ڈسکہ، وزیر آباد اور فیصل آباد میں بارش سے موسم خوشگوار، کئی مقامات پر سیوریج کا نظام متاثر، سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کی آج بھی اسلام آباد، بالائی پنجاب، شمال مشرقی بلوچستان، خیبر پختونخوا اور کشمیر میں چند مقامات پر موسلادھار بارش کی پیشگوئی۔ دیامر، بابوسر اور تانگیر میں مسلسل بارش، داریل، گماری، بنیلے میں نالے سیلابی صورتحال، فصلیں، واٹر چینل اور رابطہ پل پنچکیاں تباہ۔ کئی علاقوں میں آمد و رفت متاثر، آبپاشی کا نظام درہم برہم ہونے سے مقامی آبادی کو شدید مشکلات کا سامنا۔